السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو محمد قرآن اکیڈمی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے عورتیں اعتکاف کیسے کریں، اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اعتکاف کا وقت کیا ہے، اعتکاف کی نیت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل مسائل شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں، عورت کے اعتکاف کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، عورتیں اعتکاف کے لیے نیت کیسے کرے گی، عورت کے اعتکاف کا مکمل طریقہ اور چند ضروری مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہماری یہ ویڈیو ان تمام اسلامی بہنوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرنا چاہتی ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کے حوالے سے کتب حدیث میں کئی احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ یعنی اگر ہم آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرتے ہیں تو ہمارے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے، اور یہ ثواب اور یہ فضیلت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتیں بھی اس فضیلت میں شامل ہیں۔ اب عورتوں کا اعتکاف کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ ہمیں عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں حضرت سیدنا عائشہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں، صرف مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت کیا ہوتی ہے؟ یہ گھر میں ایک مخصوص جگہ جو نماز کے لیے رکھی ہوتی ہے، اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ تو عورتیں اس جگہ اعتکاف کریں۔ اب اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ ہم اعتکاف کریں، اور اس جگہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے بلند کر لیں تاکہ باہر سے اندر نظر نہ آ سکے۔ کسی اور کے گھر جا کر اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر بھی بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی، اس کو اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب وہ منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا بھی تو عورت پر لازم نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہوں، کیونکہ روزہ رکھنا شرط ہوتی ہے اعتکاف میں۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو سنت اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران گھر کا کام وغیرہ نہیں کر سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات، دینی مطالعہ، سنتوں بھرے بیانات وغیرہ کو سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اپنا ٹائم اس میں گزاریں۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ 20 رمضان المبارک کا جو غروب آفتاب ہوتا ہے، اس غروب آفتاب سے پہلے ہم نے جو جائے اعتکاف ہے اس میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی ہم نے تاخیر کر دی غروب آفتاب کے بعد تو ہمارا سنت اعتکاف سنت اعتکاف ہمارا شمار نہیں ہوگا، بلکہ نفل اعتکاف شمار ہوگا۔ تو ہم نے غروب آفتاب سے پہلے جائے اعتکاف پر جانا ضروری ہے، اور نیت کریں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، یہ کہہ کر جائے اعتکاف میں داخل ہو جائے اور اپنا سنت اعتکاف شروع کر دے۔ اگر اسلامی بہنوں کا اعتکاف کے دوران روزہ ٹوٹ گیا تو اس سے اعتکاف بھی، جو سنت اعتکاف ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر ہمارا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے رمضان المبارک میں تو اس کی قضا کیسے کریں، اس کے بارے میں بھی کچھ مسائل ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں ہوتی، بلکہ جس دن کا اعتکاف ٹوٹا صرف اسی ایک دن کی قضا ضروری ہوگی۔ اگر ماہ رمضان شریف کے دن ابھی باقی ہیں تو ان میں بھی قضا ہو سکتی ہے۔ اگر رمضان شریف گزر گیا ہے تو پھر کسی اور دن قضا کر لیجئے۔
اور جس دن قضا کرنی ہے اعتکاف کی اس دن روزہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اعتکاف کے ضروری مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔